السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، الوسطانوی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل کے واسطے سے انشاءاللہ ہم روزانہ بزنس و تجارت سے متعلق جدید مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، معاملات دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں عبادات کا مکلف بنایا، معاملات کا بھی مکلف بنایا ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھ سکیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام، معاملات کی کون سی صورت جائز ہے اور کون سی صورت ناجائز۔ شریعت اسلامیہ کے احکام کو معلوم کرنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عبادات سے متعلق جو احکام ہیں وہ صرف 1/4 ہیں، اور معاملات سے متعلق جو احکام ہیں وہ 3/4 ہیں۔ اس بات کا پتہ اس آیت کریمہ سے بخوبی لگتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ آیت مذکورہ معاملات کی تمام ناجائز صورتوں کو شامل ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں اس طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ حلال کھانے اور پینے کو انسان کے اعمال و اخلاق میں بڑا دخل ہے۔ اگر انسان کا کھانا اور پینا حلال نہیں ہوگا تو اس سے اچھے اعمال و اخلاق کا صدور مشکل ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ غذا کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ پس معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کا صدور اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ انسان کا کھانا اور پینا حلال ہو۔ پیارے آقا مخبر صادق خیر الورا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو ان کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی اور اپنے متعلقین کی لازمی ضروریات کی تکمیل کے لیے حلال روزی کی جستجو و طلب مستقل و دائمی فریضہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دار، دیانت دار بزنس مین کے لیے خوشخبری سنا دی کہ وہ کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین کرام، ذکر کردہ ہدایات کی روشنی میں ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی بزنس اور تجارت کو شریعت اسلامیہ کے مطابق انجام دے، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور چونکہ ترقی یافتہ دور ہے، جس میں روز بروز مارکیٹ میں نئی صورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں ایک تاجر کو چاہیے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی نئی صورت پیش آ جائے تو وہ فوراً اس کو عمل میں نہ لاوے، بلکہ اس کا شرعی حل تلاش کرے۔ اگر شرعاً اس کو عمل میں لانے میں کوئی مضائقہ نہ ہو تو اس کو عمل میں لے آوے، اور اگر شرعاً وہ صورت ناجائز ہو تو اس کو اللہ کی خاطر ترک کر دے۔ چنانچہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے ایک جدید عصری مسئلہ ذکر کرتے ہیں، جس کا عنوان پرائز یعنی انعام کو سامان سے الگ کر کے بیچنے کا شرعی حکم۔ آج کل یہ صورت کثیر الوجود ہو چکی ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو کمپنیاں اپنا پروڈکٹ لاتی ہیں، وہ اپنے پروڈکٹ کے خریدنے والے کو انعام سے نوازتی ہیں۔ مثلا 4 صابن کے پیکٹ پر ایک اسٹیل کا چمچ، 250 گرام چائے پتی کے پیکٹ پر ایک کولگیٹ یا چینی کا کپ وغیرہ۔ لیکن دکاندار لوگ اس انعام اور پرائز کو سامان سے الگ کر کے بیچتے ہیں، اور سامان کی الگ قیمت لگاتے ہیں اور پرائز اور انعام کی الگ قیمت لگاتے ہیں،
جبکہ یہ انعام اور پرائز سامان کے تابع اور جز کی حیثیت رکھتا ہے جس پر صرف اور صرف خریدار کا حق ہے۔ اسی وجہ سے بزنس مین کا، تاجر کا، بائع کا اس انعام اور پرائز کو سامان سے الگ کر کے بیچنا شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ جو چیز عرفاً مبی کے تحت داخل ہو وہ بیع کے تحت بغیر ذکر کے داخل ہو جایا کرتی ہے، جس کی نظیر یہ ہے کہ جب ہم کسی دکاندار کے پاس کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں تو وہ سامان کے ساتھ میں کیری بیگ بغیر بولے اور بغیر کسی قیمت کے دیتا ہے، اور اسی پر لوگوں کا تعامل اور رواج ہے۔ ایسے ہی لوگوں کا تعامل اور رواج اس پر بھی ہے کہ جب کمپنی کوئی انعام اور پرائز ہائی لائٹ کرتی ہے تو تاجر بزنس مین اس کو فری میں گاہک کو دیتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگاتا۔ لہٰذا اس عرفی مسئلے پر بنیاد رکھتے ہوئے کسی تاجر اور بزنس مین کا اپنے کسی پروڈکٹ کو فروخت کرتے ہوئے اس انعام کی قیمت الگ سے لگانا یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل دیگر مسائل پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنی مخلص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔